اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر نیلم ویلی حلقہ LA26 میں، اور میرے ساتھ یہاں کی بہت سارے باشندے موجود ہیں. ان سے میں پوچھوں گا الیکشن کے حوالے سے کہ کیا کمپین چل رہی ہے، کون سا نمائندہ جو جیت رہا ہے اور کون سا سب سے زیادہ لیڈ کر رہا ہے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میرا نام حافظ نصیر الدین مغل ہے. نصیر بھائی یہ بتائیں گے کہ یہاں پر کون سی جماعت ہے جو سب سے زیادہ ہولڈ کر رہی ہے اور کس کے زیادہ جیتنے کے چانسز ہیں؟ دیکھیں جی، جب آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ یہاں پر کون سی جماعت ہولڈ کر رہی ہے تو مجھے سارے حلقے کی بات کرنا ہوگی، بلکہ پورے ضلع نیلم کی بات کرنا ہوگی. اس میں اگر غیر جانبدارانہ طور پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ میاں عبدالوحید ایک ایسے امیدوار ہیں جو دونوں حلقوں سے کھڑے ہیں، واحد امیدوار ہیں جو دونوں حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سے آپ ان کی عوامی مقبولیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ لوئر حلقے کی اگر بات کی جائے، لوئر حلقہ میں میاں عبدالوحید اور پی ٹی آئی کا اس وقت مقابلہ چل رہا ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو میاں عبدالوحید اس وقت کافی اچھی پوزیشن میں ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یونین کونسل کنڈل شاہی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ووٹرز کی لوئر حلقہ میں، تو یونین کونسل کنڈل شاہی ہمیشہ فیور کرتی ہے میاں عبدالوحید کو یا پیپلز پارٹی کو. تو اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ ہے یہاں کے ووٹرز کا، اور یہاں کا رزلٹ باقی علاقوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. باقی علاقوں کی اگر بات کی جائے، مثلاً باڑیاں، چلیانہ، میرپورہ، دیگر علاقوں میں وہاں مقابلہ چل رہا ہے. اور یہ مقابلہ کچھ علاقوں میں 1 to 1 بھی ہو سکتا ہے، اوپر تلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کنڈل شاہی میں، یونین کونسل کنڈل شاہی میں ایک نسبتاً بہت آگے جا رہے ہیں میاں عبدالوحید. تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میاں عبدالوحید ذرا کافی آگے ہیں. تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے ان کے آگے ہونے کی کہ وہ ایک عوامی مقبول لیڈر ہیں اور اس سے پہلے حکومتوں میں رہ چکے ہیں اور ایک حقیقی سیاستدان ہیں، اور پچھلے 5 سال سے وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. پی ٹی آئی نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے اپنے ٹکٹ کا فیصلہ کرنے میں دیر کی اور ان کے امیدوار کو بہت تھوڑا عرصہ ملا، اور اس تھوڑے عرصے میں اس نے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن وہ اس تعداد تک نہیں پہنچ سکتے جو 4 سالوں سے میاں عبدالوحید اکٹھی کر رہے ہیں. چلیں، تھینک یو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میاں عبدالوحید صاحب پچھلے یہ جو 5 سالہ گزرا، اس سے پہلے جو 10 سال میاں عبدالوحید صاحب نے لگائے ہیں، اس میں تعلیم کے نظام کو کہاں تک لے کر کے باقی ترقی اس حلقے کی کتنی کروائی ہے میاں عبدالوحید صاحب نے؟ اس وقت یہ دونوں حلقے ایک حلقہ تھا، تو ابھی یہ 2 میں تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت تعلیم کہاں تک لے کر کے، باقی ترقی کہاں تک لے کر گئے؟ ہاں، جہاں تک آپ نے اچھا سوال کیا تعلیم کے حوالے سے. جہاں تک تعلیم کی بات ہے، میاں عبدالوحید گزشتہ 5 سال سے قبل جو حکومت تھی اس 5 سال میں 2011 سے 16 تک میاں عبدالوحید وزیر تعلیم رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں دیکھا جائے صرف نیلم ویلی نہیں بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لیے میاں عبدالوحید نے بطور وزیر تعلیم جو خدمات سر انجام دی ہے وہ ہمیں دور دور تک نہیں مل سکتی. اس کی مثالیں 50-60 سال تک کہیں کسی جگہ نہیں مل سکتی. پہلی چیز جو ان کی خدمت میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے مذاکرات کر کے 270 سکولوں کی عمارات حاصل کی جو پورے آزاد کشمیر میں بنی، اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ نیلم ویلی کو ہوا. 60 سکولز کی بلڈنگز یہاں پہ بنی. 60 سکولز کی بلڈنگ کا مطلب ہے کہ ہم نے جتنے 50-60 سال میں جتنی بلڈنگز بنائی تھی وہ میاں عبدالوحید نے اپنے 5 سال میں مطلب ان کا معاہدہ کیا اور وہ یہاں پہ بنوائی. اور وہ عالمی معیار کی بلڈنگز ہیں جو حکومت آزاد کشمیر کے وسائل سے بنتی ہیں، وہ بہت ہی کم لاگت سے بنتی جو میاں عبدالوحید نے بنوائی ہیں. چلیں سر، مجھے میری بات پوری ہونے دیں. اگر آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، آپ میرا سوال جواب پورا ہونے دیں. میاں عبدالوحید نے تعلیمی پیکج دیا جس میں سب سے زیادہ حصہ نیلم ویلی کو ملا. 45 ادارے اپ گریڈ ہوئے، 9 پرائمری سکولز مزید قائم ہوئے، اور یہاں پہ ماڈل سائنس کالج کنڈل شاہی میں جو 70 سالوں سے کوئی نہیں دے سکا تھا، ماڈل سائنس کالج ایک شاندار ادارہ یہاں پہ دیا. اس لحاظ سے میاں عبدالوحید کی بہت بڑی خدمات ہیں. تیسری چیز، میاں عبدالوحید نے تعلیمی میدان میں تاریخ میں پہلی مرتبہ یونیورسٹی کا جو ہے AJK یونیورسٹی کا کیمپس قائم کروایا 8 مقام میں، اور اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر سے خصوصی فنڈز حاصل کیے میاں عبدالوحید نے، اور یہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا. یہ تعلیمی خدمات کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میاں عبدالوحید کی ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے میں بہت زیادہ خدمات ہیں. انہوں نے ہر گاؤں میں سڑکیں دی ہیں، انہوں نے اور بہت سارے کام کیے ہیں. اس حوالے سے لوگ میاں عبدالوحید کو چاہتے ہیں اور لوگوں کا زیادہ تر جھکاؤ میاں عبدالوحید کی طرف ہے.
अच्छा, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन आपसे और करेंगे कि अब उन्होंने अदारे दिए, तालीमी अदारे सब चीज़ दी, लेकिन उसके बावजूद इतनी पढ़ी लिखी कौम है और लोग दर बदर नौकरी के लिए फिर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टाफ स्कूलों में और कॉलेजों में मुकम्मल नहीं, इसकी वजह क्या हो सकती है? हुजूर, मसला ये है कि जो हुकूमतें होती हैं वो हुकूमतों का तसलसल होती हैं। एक ही रात या एक ही दिन में सारे काम नहीं हुआ करते। एक हुकूमत का काम है उसने बिल्डिंग बनाई, दूसरी का काम है उसमें स्टाफ देना, तीसरी आगे टाइमली स्टाफ काम है और देना, उसके बाद अगर कोई आती है उसका काम है कि मज़ीद जो नई चीज़ें आ रही हैं, लैब्स, कोई और चीज़ें वो देना। ये एक तसलसल के साथ होता है, सिर्फ एक ही दौर में सारी चीज़ें नहीं होती। हमने देखना ये है कि किसी ने अपने हिस्से का कितना काम किया है। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तौसीफ हुसैन कुरैशी। अच्छा तौसीफ भैया, ये बताएं कि पिछले जो 5 साल गुजरे इसमें कितनी तरक्की हुई LA26 में, और अब फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या तरक्की होने वाली है? जैसा कि भाई ने बताया अभी यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़ा हमें मिला है तालीमी पैकेज मिला था, जिसमें बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज अपग्रेडेशन हुई, हमें मॉडल साइंस कॉलेज मिले हमें, और बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज मिले। चलें, वो तो मियाँ वहीद साहब के दौर की बात कर रहे हैं, शेख गुलाम कादिर साहब के दौर की बात करें, इसमें क्या तरक्की हुई और कितना कुछ शेख गुलाम कादिर साहब ने आप आवाम को पैकेज दिया, क्या कुछ यहाँ नई चीज़ दी है? सर अगर सच बात कहें तो चूँकि उन्होंने इतनी ज़्यादा तादाद में वोट लिए थे, 40,000 के करीब वोट लिए थे, तो अभी पोजीशन आप देख रहे हैं सारे लोग उनको छोड़ के, चूँकि वो कुछ काम कर नहीं सके, वो बुरी तरह फ्लॉप हुए, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, कोई यानी कि सड़कों की कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, जो जैसी हालत थी वैसे ही है। इसलिए अभी उनको ये हल्का छोड़ के यहाँ से उनको भागना पड़ा है, वो ये हल्का छोड़ के ऊपर हल्के में भाग गए यहाँ पर वैली में। अच्छा, थैंक यू। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी ज़्यादा आवाम है जो कि शेख गुलाम कादिर साहब के बारे में कह रही है कि इन्होंने इस हल्के में बहुत कम काम करवाए हैं, जबकि पिछले हल्के में वो ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे मैं पूछूंगा यहाँ PTI के उम्मीदवार हैं, उनकी क्या हालत है और नून लीग की क्या हालत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा आसिफ शेख नाम है जी। PTI के कौन से उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं? PTI वाले तो शायद नहीं नज़र आ रहे यहाँ पे फ़िलहाल, तो उम्मीदवार राजा लियाज साहब हैं। मैं समझा आप कारकुनों की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो राजा लियाज साहब की यहाँ पे क्या कारकर्दगी है, कैसा वो जा रहे हैं, कहाँ तक अप्रोच कर सकेंगे वो? सर शाह साहब के बारे में तो ये है कि वो वोट लेके उसके बाद जब यहाँ से गुजरते हैं तो या गुजरते थे अपनी हुकूमत के दौरान, तो सिर्फ मुँह पे या अखबार रख लेते थे या मोबाइल रख लेते थे, इस तरह तो लोगों को, वोटरों को उन्होंने टाइम नहीं दिया, मुलाकात तक भी नहीं करते थे। अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने ज़्यादा आवाम है, मेरे इर्द गिर्द जितने भी हैं तकरीबन पीपल्स पार्टी के ही नज़र आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि हल्का LA26 पीपल्स पार्टी मियां अब्दुल वहीद साहब के हक़ में है, और अच्छा मुकाबला हो सकता था अगर PTI जल्दी किसी कैंडिडेट को खड़ा करता, लेकिन PTI ने लेट किया, जिसकी वजह से यहाँ का हल्का जो है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में ज़्यादा चला गया, वन वे हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।